رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث شریف میں ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ رحمت الہی کے نزول کا ایک سبب ذکر صالحین بھی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ذکر الانبیاء عبادہ، یعنی انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ وذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ہم وقتاً فوقتاً اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں، اور اس کی برکت سے ہم پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے یہ بھی امید ہے کہ ان نیک لوگوں کے ذکر کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ ماہ سفر المظفر 1442 سنہ ہجری اپنے اختتام کی جانب ہے، اور آج ماہ سفر المظفر کی 23 تاریخ ہے۔ آپ سبھی احباب کم و بیش جانتے ہوں گے کہ سفر المظفر کی 25 تاریخ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال بھی ہے۔ امام اہل سنت کا عرس مبارک ہے، اور امام اہل سنت رحمہ اللہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو نہ صرف اپنے وقت کے زبردست عالم دین، مفتی اسلام، ولی کامل، سنت کے عامل اور بدعت کے مٹانے والے تھے، اور علماء نے بالاتفاق آپ کو اپنی صدی کا مجدد تسلیم کیا۔ مجدد وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، ان اللہ یبعث بهذه الامہ علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لها امر دینہا۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ ہر 100 سال کے بعد ایک ایسے اپنے بندے کو دنیا میں بھیجتا ہے جو دنیا میں آنے کے بعد اسلام کو ازسر نو زندہ کر دیتا ہے، اسلام کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہ غلط باتیں جو اسلام کے اندر داخل ہو چکی ہوں انہیں وہ اسلام سے الگ کر دیتا ہے، لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے، اور صحیح اسلامی نظریات اور صحیح اسلامی عقائد کیا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ اپنی صدی کے مجدد تھے، اور مجدد کا جو منصب علماء نے بیان کیا ہے اس میں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اسلام کو زندہ کرتا ہے، سنت
اور بدعت کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دور میں جن بدعات کو ملاحظہ فرمایا جو مسلمانوں کے اندر رائج ہو چکی تھیں، تو آپ نے ان بدعات کا اپنی تقاریر کے ذریعے اور اپنی تحریر کے ذریعے رد بلیغ فرمایا۔ بہت شاندار طریقے پر ان بدعات کی بیخ کنی فرمائی، ان کا قلع کما کیا اور مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ یہ چیزیں جو تمہارے اندر رسم و رواج کے نام پر یا اسلامی نظریات کے نام پر داخل ہو چکی ہیں یا داخل کر دی گئی ہیں، ان کا اسلام سے، اسلامی نظریات سے یا اسلامی عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ستم کی بات یہ ہے کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ جو کہ سنت پر عامل اور بدعت کے مٹانے والے ہیں، کچھ ظالم لوگوں نے امام اہل سنت رحمہ اللہ کو ہی بدعت کا علم بردار قرار دے دیا۔ جو آپ کے مخالفین تھے انہوں نے کہا کہ یہ بدعتی ہے اور بدعت پر عمل کرنے والے ہیں اور بدعت کو پھیلانے والے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی کتب، آپ کی تصانیف، آپ کے فتاوی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ نے بڑے شاندار انداز میں بدعتوں کا رد بلیغ فرمایا، اور کئی ایسی بدعات جو مسلمانوں میں رائج تھیں ان کے بارے میں باقاعدہ آپ نے کتابیں، رسالے اور فتاوی تحریر فرمائے۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں ایک رسم جو آج بھی رائج ہے اور وہ یہ کہ جب کسی کے یہاں میت ہو جاتی ہے تو اہل میت تدفین سے فراغت کے بعد جتنے لوگ میت میں آئے ہوتے ہیں سب کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، کھانا بنایا جاتا ہے۔ جو لوگ جنازے میں آئے ہیں سب کو کھانا کھلانا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ میت ہوئی گھر میں تو اس میت کے جو بھی تجہیز و تکفین کے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن صاحب خانہ کو جو سب سے پہلی فکر لاحق ہوتی ہے وہ کیا؟ کھانے کا آرڈر دینا ہے، کھانے کا آرڈر دینا ہے، دیجیے بنوانی۔ اب ایک تو قبرستان میں قبر خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے، کفن خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے، میت ہوگی باہر ٹینٹ لگانا پڑے گا، دریا بچھانی پڑے گی، اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے، قبرستان جانے کے لیے گاڑی کرنی پڑے گی، اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے۔ اب مزید یہ کہ جو آئیں گے ان کو کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے، اور اب پیسہ ہے نہیں۔ مجبوراً کیا ہوتا ہے کہ قرض لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو سود پر قرض لے کر میت والوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یعنی جو جنازے میں آئے مہمان ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں بھی آتا ہے یہ کہ دعوت جو ہوتی ہے یہ ہم کب کرتے ہیں؟ خوشی کے موقع پر یا غمی پر؟ کب کرتے ہیں؟ خوشی کے موقع پر۔ دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، اور امام اہل سنت نے بھی اپنے فتاوی کے اندر یہی لکھا کہ دعوت خوشی کے موقع پر مشروع ہے۔ مطلب شریعت نے دعوت رکھی ہے خوشی کے موقع پر۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، شادی خوشی کی بات ہے نا، تو اب آپ ولیمہ کریں، کھانا کھلائیں لوگوں کو، دعوت کریں ان کی، یہ سنت ہے۔ تو شریعت نے دعوت رکھی ہے خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر شریعت نے دعوت نہیں رکھی، بلکہ میت کے لیے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس گھر میں میت ہو جائے اس گھر والوں کو ان کے رشتہ دار یا ان کے محلے والے بٹھا کر پکڑ کے ان کو کھانا کھلائیں، کہ وہ غم میں ہیں تو ان کو بٹھائیں پکڑ کے اور ان کو کھانا کھلائیں۔ لیکن ہمارے یہاں الٹ ہو گیا نا معاملہ، ہمارے یہاں معاملہ الٹ ہے کہ جو میت والے ہوتے ہیں صاحب خانہ، وہ آنے والے مہمانوں کو پکڑ پکڑ کے بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں امام اہل سنت نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کھانا غنی کے لیے جائز نہیں، یہ کھانا غنی کے لیے جائز نہیں۔ ہم بھی میتوں میں جاتے ہیں اور وہاں کھانا بھی کھا لیتے ہیں بغیر کسی جھجک کے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، بلکہ ہو سکے نا تو جو صاحب خانہ ہیں ان کو پکڑ کے بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ تو یہ ایک بدعت ہے ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے، اور ایسے لوگ ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے، سمجھدار ہیں، جو بدعت کا نام لیتے ہیں لیکن اس بدعت کے بارے میں کبھی آواز نہیں اٹھاتے کیونکہ مفت کا کھانے کو ملتا ہے۔
مفت کا مل جاتا ہے کھانے کو، بریانی مل جاتی ہے، مرغی مل جاتی ہے کھانے کو، تو اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھے گی۔ لیکن ابھی ربیع الاول کے دن آ رہے ہیں تو میسج بھی چلنا شروع ہو جائیں گے اور پوسٹیں بھی چلیں گی، اور پھر بعض لوگ تقریروں میں بھی بولیں گے کہ میلاد منانا بدعت ہے، تو جھنڈے لگانا بدعت ہے، تو جلوس نکالنا بدعت ہے۔ سب کام صحیح، جہاں پیٹ بھرے وہ بدعت نہیں ہے، باقی سب بدعت ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بدعت 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 کرنے والے بھی جب 12ویں کا لنگر ملے تو مزے سے لے کر کھا لیتے ہیں۔ وہ جیسے کتابوں میں واقعہ لکھا ہے علماء نے کہ ایک مولوی تھا، وہ بڑے شد و مت سے اپنی بیوی کو سمجھاتا تھا کہ چوری کا مال کھانا حرام ہے، چوری کا مال کبھی نہیں کھانا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے، حرام ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ ایک دن وہ گھر پہ آیا، بیگم کو بڑا بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ بیگم جب کھانا ڈال کے لائی تو مرغی کا قورمہ، واقعی منہ میں تو لال ٹپک گئی، لیکن حیرت بھی ہوئی کہ میں نے تو اس کو مرغی لا کر دی نہیں، یہ مرغی پکی کہاں سے؟ پوچھا بیگم یہ مرغی کہاں سے آئی؟ بیگم کہنے لگی پڑوس کی گھر والوں کی مرغی چلتی چلتی ہمارے گھر میں آ گئی تھی، میں نے پکڑ کے اسی کو ذبح کر دیا اور وہی پکا دی۔ بولا استغفر اللہ، یہ تو حرام، چوری کا مال، میں تو نہیں کھاؤں گا، میں تو نہیں کھاؤں گا۔ اچھا چلیں جی آپ نہیں کھاتے، آپ خالی شوربہ کھا لیں۔ اب جب بیگم شوربہ ڈالنے لگی، چمچ سے سالن ڈالتے ڈالتے ایک بوٹی بھی چمچ کے اندر آ گئی، تو بیگم صاحبہ جب واپس بوٹی نکالنے لگی تو بولا یہ کیا کر رہی ہو؟ بولا بوٹی آ گئی تھی واپس نکال رہی ہوں۔ بولا جو خود آ رہی ہے اس کو آنے دو، جو خود آ رہی ہے اس کو آنے دو۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ میلاد منانا بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن میلاد کے نام پہ لنگر بھی کھا لیتے ہیں ڈھٹائی کے ساتھ، اور بولتے ہیں ہم تو اللہ کے نام کا کھاتے ہیں، ہم تو اللہ کے نام کا کھاتے ہیں۔ تو میلاد والے کیا غیر اللہ کے نام پہ کھلا رہے ہیں؟ میلاد والے بھی تو اللہ کے نام پہ کھلاتے ہیں۔ اللہ سے پیار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں اپنا رسول عطا کیا، اس کے رسول سے ہمیں پیار ہے، تو اللہ کے رسول سے پیار ہے اس لیے ہمیں اللہ سے پیار ہے، اللہ سے پیار ہے اس لیے ہمیں رسول اللہ سے پیار ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ جو بدعات ہیں نا، ان کو سید امام اہل سنت رحمہ اللہ نے بڑی شد و مت کے ساتھ ان کا انکار فرمایا اور مسلمانوں کو سنت پر عمل کی ترغیب دلائی۔ کئی ایسے مسائل اور معاملات جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، شاید آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، مزار شریف پر جانا ایک بہت باعث برکت کام ہے، جانا بھی چاہیے۔ ہم تو ماننے والے ہیں کہ اولیاء اللہ کی مزارات پر جانے سے فیض ملتا ہے، مرادیں پوری ہوتی ہیں، اللہ مشکلیں آسان فرماتا ہے۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جاتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، امام اعظم کو ایصال ثواب کرتا اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگتا، میری مشکل آسان ہو جاتی۔ تو یہ کوئی آج کا طریقہ نہیں ہے، تو صدیوں سے اہل اسلام کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ مزارات پر جاتے ہیں اہل اللہ کی اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو مزار پر جانا چاہیے، مزار پر جانا چاہیے اور اس سے فیض حاصل کرنا چاہیے، لیکن جو چیز غلط ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم مزار پہ جاتے ہیں اور ہماری عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم مزار شریف پر چادر چڑھائیں گے، ہے نا؟ ہم چادر چڑھائیں گے مزار پہ، ہم چادر خریدتے ہیں باہر دکان سے اور مزار شریف پہ چادر چڑھا دیتے ہیں۔ اب مزار شریف پہ ماشاءاللہ چادر درجنوں کے حساب سے چادریں چھڑی ہوئی مزار شریف پہ، درجنوں کے حساب سے۔ امام اہل سنت کیا لکھتے ہیں پتہ ہے؟ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہ ہمارے امام ہیں، سنیوں کے امام، جنہوں نے عشق رسول کا جام ہمیں پلایا ہے، جن کے لیے ہم پڑھتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کسی منکر کا قول نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے اہل سنت کے جو امام ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ جب تک مزار شریف پر پڑی ہوئی چادر پرانی یا بوسیدہ نہ ہو جائے، دوسری چادر مزار پہ چڑھانا اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ کیسی بات ہے؟ دیکھیں ہمارے تو کوئی نہ سنتا ہے نہ کوئی سناتا ہے، یہ باتیں چل رہا ہے، بس ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر وہاں بھی کیا ہوتا ہے، جو چادریں چڑھ رہی ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، پھر وہ واپس دکان والوں سے کوئی کمٹمنٹ ہوتا ہوگا، کم قیمت میں دکان والوں نے واپس لے لی، پھر وہ پورے ریٹ میں بیچتے ہیں، بس یوں کاروبار چل رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چادر اگر مزار شریف پہ ڈلی ہوئی ہے نا
تو آپ کا اگر ہے کہ آپ چادر چڑھائیں تو آپ چادر نہیں چڑھاؤ، آپ چادر نہیں چڑھاؤ، آپ جتنے پیسوں کی چادر چڑھائیں گے نا اتنے پیسوں کا کوئی کھانا لے کر غریبوں کو کھلا دیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ یہ کھانا جو میں نے غریب کو دیا ہے نا اس کا ثواب تو اس ولی اللہ کو پہنچا دے۔ سبحان اللہ، یہ ثواب کا کام۔ اسی طرح ایک معاملہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہو سکتا ہے ہم میں بھی ہوں جو مزار شریف پہ جاتے ہیں تو عقیدت اور محبت میں کیا کرتے ہیں کہ مزار شریف کی چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں جھک کر۔ اب ہم تو یہ جذبہ ہے نا کہ یا ولی اللہ آپ کے در پہ آیا ہوں، میری بگڑی پار لگا دو، نیا پار لگا دو، بگڑی بنا دو، ہے برکتیں لینے آیا ہوں، چوکھٹ چوم رہا ہوں۔ لیکن کسی نے کیا کیا، آپ چوکھٹ چوم رہے تھے، اس نے بنائی تصویر ویڈیو اور ڈال دی سوشل میڈیا پر، بولا یہ دیکھو سنی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ امام اہل سنت سے سوال ہوا اس طرح کا کہ اس طرح قبروں کو سجدہ کرنا یا چومنا، تو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا، فرمایا قبر کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ قبر کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب ہمارے امام یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، اور دنیا میں ہمارے لیے کیا پھیلایا جا رہا ہے کہ ہم قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیسا ظلم ہے! اس میں تھوڑی غفلت اور کوتاہی ہماری بھی ہے کہ ہم ایسے غیر ذمہ دارانہ فعل کرتے ہیں جو لوگوں کو موقع ملتا ہے اچھالنے کا اور بولنے کا۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، اور سجدہ عبادت اگر خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو تو کفر ہے، ایسا بندہ اسلام سے خارج۔ اور اگر وہ سجدہ تعظیمی کر رہا ہے، سجدہ عبادت نہیں کر رہا، تعظیم کی نیت سے سجدہ کر رہا ہے، جب بھی یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، حرام اور گناہ کبیرہ۔ اسی طرح مزار شریف کو چومنے کے بارے میں فرمایا کہ اس میں علماء مختلف ہیں، مزار شریف کو یعنی قبر کو چومنے میں علماء مختلف ہیں، اور نہ چومنا زیادہ بہتر، اور اسی میں زیادہ ادب ہے، نہ چومنے میں زیادہ ادب ہے۔ اور سمجھایا ہمیں کہ دیکھو تم مزار شریف کو جا کر چوم رہے ہو کہ تمہارے ہاتھ اس لائق ہے کہ تم اہل اللہ کی قبر کو ہاتھ لگاؤ؟ کیا تمہارا منہ اس قابل ہے کہ تم صاحب مزار ولی اللہ کی قبر پہ اپنا منہ رکھو؟ اس منہ سے تم جھوٹ بھی بولتے ہو، غیبتیں کرتے ہو، چغلیاں کرتے ہو، گالیاں بکتے ہو، دل آزاریاں کرتے ہو، الزام تراشیاں کرتے ہو، ان ہاتھوں سے اتنے گناہ کرتے ہو، تو نہ یہ ہاتھ اس لائق نہ یہ منہ اس لائق۔ اگر تم کو ہاتھ لگانا ہے، چومنا ہے، تو پہلے ان کو قابل تو بناؤ، توبہ کے پانی سے، استغفار سے ان کو قابل بناؤ پہلے۔ اور یہی فرمایا مدینہ شریف میں ایک ہوتی ہے نا تمنا، سنہری جالیوں کو چوم لے، ہاتھ لگا لے، تعداد ہوتی ہے۔ اب تو المیہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی جا کر موبائل پر ویڈیو اور تصویریں بنتی رہتی ہیں نا، اتنا بڑا دربار، دنیا میں اس سے بڑا کوئی دربار ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے ہیں، ان سے بڑا دربار کسی کا نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی ویڈیو بنتی ہیں، لوگ جالیوں کو پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی ذرا میری تصویر بنانا، میری ویڈیو بنانا۔ معاذ اللہ، ایسا بس ہمارے اوپر یہ نا فوبیا ہو گیا ہے، تصویر فوبیا، سیلفی فوبیا، کہ بس جہاں جائیں گے وہاں تصویر بنانا ضروری ہے، تصویر بنانا ضروری ہے۔ تو وہاں کے لیے نا تمنا ہوتی ہے نا کہ جالیوں کو چوم لیں، ہاتھ لگا لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جالیوں کو چومو گے، ہاتھ لگاؤ گے، ارے غور تو کرو، یہ کیا کم ہے کہ تمہیں اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دی؟ یہ کم ہے؟ یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے سراپا، یعنی ہم سب کے لیے کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے سرتاپا، اور ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے در پہ بلا لیا، تو یہ بلا لیا، یہی اتنا بڑا کرم ہے۔ اب اتنی جسارت کیوں کرتے ہو کہ ہاتھ لگاؤں گا اور چوموں گا؟ فرمایا 4 ہاتھ دور کھڑے رہو جالیوں سے، 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر، ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، نظریں جھکا کر، آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرا۔ یہ طریقہ ہے۔ تو سید امام اہل سنت رحمہ اللہ کی تعلیمات پر قربان جائیں، اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات امام اہل سنت نے ہمیں بتائی، ہم تک پہنچائی۔ اللہ کرے ہم ان تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ پھر اتنے بڑے عالم دین تھے نا، اتنے ہی زبردست ولی اللہ بھی تھے، اتنے ہی زبردست ولی اللہ اور با کرامت ولی اللہ۔ میں صرف ایک مختصر سی کرامت عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے، ان کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا،
ان کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ امام اہل سنت پڑھائیں. ہماری بھی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں مروں تو میرا جنازہ میرے پیر صاحب پڑھائیں، تو بس ان کی بھی عقیدت تھی امام اہل سنت سے کہ میرا جنازہ امام اہل سنت پڑھائیں. جنازہ ہوا، امام اہل سنت نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا دیا، تدفین ہو گئی. تدفین کے بعد اس مرحوم یا مرحومہ کو ان کے اس عزیز نے خواب میں دیکھا تو وہ بتا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری مغفرت فرما دی. انہوں نے پوچھا کس سبب سے؟ کہا گناہ تو بہت تھے، لیکن جب امام اہل سنت نے میرا جنازہ پڑھایا اور میرے لیے مغفرت کی دعا کروائی تو امام اہل سنت کی اس دعا کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. جس کی دعاؤں کی برکت سے دوسرے بخشے جائیں اس کی خود کی شان کا عالم کیا ہوگا، وہ خود کیسی شان والے ہوں گے. امام اہل سنت بڑی عظیم شخصیت ہیں. منگل کو 25 صفر المظفر ہے، امام اہل سنت کا یوم ہے، یوم مثال ہے، یوم عرس ہے. اللہ توفیق دے تو اپنے اپنے گھروں میں امام اہل سنت کی فاتحہ کا اہتمام کریں. جو آپ گھر میں پکائیں، جو گھر میں کھانا پکاؤ اسی پر فاتحہ دیں. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے 3 بار کل شریف پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ جو میں نے پڑھا، یہ جو کھانا حاضر ہے، ان سب پر اپنے فضل سے مجھے ثواب عطا فرما اور تیرے محبوب کے دربار میں پیش کرتا ہوں، اور محبوب کے وسیلے سے ساری امت کو بالخصوص امام اہل سنت کو ثواب پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ یوں ہم اپنے بزرگوں کا یاد رکھیں گے. جب ان بزرگوں کے ان کے ایام پر ہم ان کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن یہ اللہ والے ہمیں یاد رکھیں گے. ہماری طرف سے ان کو ثواب کے تحفے پہنچتے رہیں گے. تو جب ہم دنیا میں کسی کو تحفہ دیں تو اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جاتی ہے. ہمیں آپ مجھے کوئی تحفہ دیں یا میں آپ کو کوئی تحفہ دوں تو آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی. انڈرسٹوڈ سی بات ہے، حدیث میں بھی ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی ہے. تو تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. تو یہ سارے ثواب جو ہے نا یہ اہل برزخ کے لیے تحفہ ہے. اور جب ہماری طرف سے ان کو تحفہ پہنچے گا تو وہ اہل اللہ ہیں، وہ ہم پر نظر کرم فرمائیں گے، نظر عنایت فرمائیں گے، نظر شفقت فرمائیں گے. اور جب آخرت میں ہمارے لیے مشکل وقت ہوگا تو اللہ کی رحمت سے وہ اپنی شفاعت کے ذریعے ہمیں رب سے بخشوا کر داخل جنت بھی کروائیں. اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرمائے، ان کا فیض نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم.